بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو ایوری ون. ویلکم ٹو مائی اندر ولاگ. ویلکم ٹو مائی چینل زیڈ ایم سسٹرس ورلڈ. آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے آپ سب کی دعاؤں سے ہم سب بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا کہ میری بہن کیسے جلی. بیسیکلی نا یہ ویڈیو بنانے کا صرف ایک ہی پرپز ہے کہ میں جب بھی اپنی سسٹرز کے شارٹس اپلوڈ کرتی ہوں تو مجھے نیچے کمنٹس آتے ہیں کہ ان کے فیس پہ یہ کس چیز کا نشان ہے. تو بیسیکلی یہ نشان جلنے کی وجہ سے ہے، جو کہ ہم نے سرجریاں کروائی تھی پھر بھی یہ نشان رہ گیا. تو یہ کہ اس کے بارے میں پہلے میں کمنٹس کا رپلائی اس لیے نہیں کر رہی تھی کیونکہ جس کے بارے میں یہ بات تھی میں نے کہا پہلے اس سے اجازت لے لوں کہ میں یہ اس پہ ویڈیو بنا لوں کہ نہ. تو جب میں نے اس سے پوچھا اس نے مجھے اجازت دے دی. تو میں نے کہا آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کروں گی. ساتھ ساتھ میں کام کر رہی تھی تو میں نے کہا پھر یہ بھی بتا دوں گی کہ وہ کیسے جلی. کمنٹس تو مجھے روز ہی آ رہے تھے جب جب میں اس کی ویڈیو لگاتی تھی تو میں کمنٹس ساتھ ساتھ ڈیلیٹ کر دیتی تھی. لیکن کل دوبارہ مجھے وہی کمنٹ آیا تھا اس لیے میں نے وہ ڈیلیٹ بھی نہیں کیا وہیں پر. تو میں نے کہا اب اس پہ ویڈیو بنا ہی لیتی ہوں اور بتا دیتی ہوں کہ کیسے جلی تھی. اصل میں یہ 1919 کی بات ہے. 1999 کی بات ہے. میں تھی 2.5 سال کی اور وہ تھی 1 سال کی. تو شبرات آپ کو پتہ ہے پہلے جب شبرات ہوتی تھی پٹاخے وغیرہ سب جلاتے تھے. اب تو یہ چیزیں بند ہو چکی ہیں لیکن پہلے جب سب کچھ چلاتا تھا تو شبرات کی رات تھی. تو ہم سب نے پھلجھڑیاں وغیرہ پاپا نے لا کر دی ہم سب نے وہ جلائی. تو بس اسی کا شوق تھا اور وہی چیز ہم نے دیکھی تھی کیونکہ میں 2 سال کی تھی اور وہ سال کی تھی. تو وہی چیز مائنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی. تو شبرات سے اگلے صبح تھی تو میری ماما سو رہی تھی ہم دونوں بہنیں کھیل رہی تھیں. ہم نے اپنا میں نے اپنا بریک فاسٹ کر لیا تھا ایگ بریڈ کا. تو میری بہن کا پڑا ہوا تھا جب وہ اٹھی ہے تو وہ اپنا بریک فاسٹ کر رہی تھی. میں نے اسے کہا مجھے بھی دوست نے مجھے نہیں دیا. تو اس کے بعد پھر ہم کھیلنے لگ گئے. تو ماچس جو ہے میری ماما بہت زیادہ اونچی رکھتی تھی. پتہ نہیں کیوں پٹاخوں کی باہر سے آواز آ رہی تھی اور تب میں بہت زیادہ چھوٹی تھی. تو میں نے پہلے موڑا رکھا ٹیبل پڑی تھی اس کے اوپر موڑا رکھا اس کے اوپر چونکی رکھی اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے اوپر سے ماچس اتاری. میں نے کاغذ کو آگ لگائی. میری بہن نے پہنا ہوا تھا اس ٹائم وول کا فراک. تو وہ کاغذ کو آگ لگائی. کاغذ جب آگ لگی ہے تو میری بہن پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی بالکل آگ کے بالکل پاس تھی. تو وہ اس کے فراک کو آگ لگی اور وہ ساری جل گئی. اوپر ہمارے گھر کی آنٹی رہتی تھی میری ماما سوئی ہوئی تھی. تو انہوں نے جب آگ کی زیادہ تیز تھی اور میری بہن چپ کر کے کھڑی ہوئی تھی وہ ذرا بھی نہیں روئی ہے جب وہ جل رہی تھی نا. تو بچہ ہوتا ہے اسے چوٹ لگے تو وہ روتا ہے. وہ بالکل بھی نہیں روئی چپ کر کے بس دیکھ رہی تھی. تو اوپر والی آنٹی ہے وہ ونڈو سے دیکھ رہی تھی. انہوں نے جب چیخیں ماری میری ماما اٹھ کے بھاگ کر آئی. تو اس ٹائم تو انہیں سمجھ کچھ نہیں آیا کہ آگ بجھانے کے لیے کیا کروں. اور آگ اتنی زیادہ تھی نا کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اسے مطلب کہ بجھانا کس طرح. تو انہوں نے اس کو پانی کے ٹب میں ڈال دیا. پانی کے ٹب میں ڈالنے سے یہ نقصان ہوا کہ جو فراک تھا وہ سارا اس کی باڈی کے ساتھ ہی چپک گیا تھا اور پورا محلہ اس ٹائم اکٹھا ہو گیا تھا. اس کی 90% اسکن ساری جل چکی ہوئی تھی. اس کے صرف فیس نہیں جلا اس کی لیگس وغیرہ سب جل چکی ہوئی تھی. تو ڈاکٹرس نے پہلے ہمیں 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا ہوا تھا. پھر انہیں 36 گھنٹوں کا ٹائم دیا اور پھر 24 گھنٹوں کا ٹائم دیا تھا. ماشاء اللہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون سکے. تم تینوں ٹائم میں ماشاء اللہ وہ بچ گئی اور آج وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو یہ ہے کہ جس دن میری بہن جلی تھی نا اسی دن 3 اور بچیاں بھی جلی تھیں. نیوز میں بھی آیا تھا تب کی نا بات ہے. نیوز میں بھی آیا تھا اور ان میں سے صرف ان 3 میں سے میری بہن سے بچی تھی. باقی جو 2 تھیں وہ جل گئی مر گئی تھی. تو یہ ہے کہ پھر سارا محلہ اکٹھا ہو گیا. میرے پاپا کو کال کی وہ کام پہ تھے وہ بھی گھر آ گئے. تو ہمارے سامنے نا آنٹی رہتی تھی ان کا اب نام تو نہیں لوں گی کیونکہ وہ ولاگ شاید دیکھ رہی ہوں. تو وہ مجھے مارنے لگی تھی. تو میرے پاپا نے فوراً منع کر دیا خبردار ہاتھ لگایا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. تو نیو ہاسپٹل اسے لے کر گئے تھے اور اس کے بعد وہ بچپن سے اس کو اتنی زیادہ ڈرپیں لگی ہیں اتنی زیادہ کہ بتا نہیں سکتی. وہ اس کی ہمت ہے اس نے کس طرح یہ سارا جو ہے ٹائم کس طرح گزارا ہے. اور ماشاء اللہ میری بہن بہت ہمت والی ہے.
جو لائف ہوتی ہے نا بچوں کی کھیلنے والی، وہ میری بہن نے ساری لائف جو ہے ہاسپٹل میں گزاری ہے۔ اور یہ ہر سال اس کی سال میں تقریباً 2 تو سرجریاں ہوتی تھیں۔ تب اتنا لیٹسٹ دور نہیں تھا، اب تو بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ سرجری سے نشان وغیرہ چلے جاتے ہیں۔ تو تب یہ تھا کہ باہر کے ملک سے ٹیشو سپینڈرس منگوائے تھے، جو کہ اس کی گردن میں ڈالے تھے اور اسے انجیکشن لگ کے روز پلایا جاتا تھا۔ اس کے تھائز کا جو ماس ہے وہ بھی اتارا تھا فیس پہ لگانے کے لیے، لیکن بعد میں ڈاکٹرز نے واپس اسے کر دیا کہ یہ نہیں لگ سکتا، اس کے اوپر بال ہے، تھائز پہ بال ہوتے ہیں تو یہ فیس پہ نہیں لگ سکتا، فیس پہ سارے بال آ جائیں گے۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ تب کے ڈاکٹرز بھی کتنے بے وقوف ہوتے تھے کہ انہیں پکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جب انہیں پہلے جب ماس اتار رہے تھے اس کے تھائز سے، تب انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ فیس پہ نہیں لگ سکتا۔ تو جب اس کا سارا ماس تھائز سے اتار لیا، تب اتارنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ یہ فیس پہ نہیں لگ سکتا کیونکہ فیس پہ بال آ جائیں گے۔ اور اب تو بہت زیادہ لیٹسٹ دور ہے کہ کوئی بھی کچھ کرتا ہے تو فوراً پکڑا جاتا ہے، تب تو کوئی پکڑنے والا بھی نہیں تھا اس طرح کے ڈاکٹرز کو نا۔ لیکن ایک ڈاکٹر بہت زیادہ اچھے تھے، وہ ڈاکٹر فرید تھے نیو ہاسپٹل میں۔ وہ میرے پاپا کے بھائی کی طرح بنے ہوئے تھے، جو سارا بعد میں انہوں نے سرجری وغیرہ جو بعد میں سارا کچھ انہوں نے کیا۔ اور بیسیکلی میرے پاپا کا کام جو تھا وہ گاڑیوں کا تھا، تو ان کی جو گاڑیاں تھیں وہ بھی میرے پاپا کے پاس ہی ٹھیک ہونے آتی تھی۔ تو بس وہ بھائیوں کی طرح میرے پاپا کے ساتھ رہتے تھے، ان کی بہت زیادہ سپورٹ تھی، جس کی وجہ سے جو ہماری سرجری کے ٹائم وغیرہ ہمیں جلدی مل جاتے تھے۔ اور ویسے میرے پاپا کی بہت زیادہ واقفیت تھی، انہوں نے دن رات ایک کر دی تھی میری بہن کے لیے۔ میری ماما نے بھی ایک ٹائم پہ ہم 5 بہن بھائی تھے، اور ایک ٹائم پہ میری ماں ہم 5 بہن بھائیوں کو بھی ہینڈل کر رہی تھی، اور کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، نہ کوئی خالہ نہ کوئی بھی رشتہ نہیں تھا کہ میری مما کا ساتھ دیتا۔ صرف میری مما اکیلی تھی، یا تھوڑے جو محلے دار تھے وہی ساتھ ہیلپ کر دیتے تھے بس۔ رشتہ داروں میں کوئی بھی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا، کسی نے آج تک ایک رات تک نہیں گزاری میری جب بہن ہاسپٹل تھی، کسی نے بھی کبھی ہیلپ نہیں کی۔ ویسے رشتے کہنے کو بہت سارے ہیں، لیکن جب مصیبت پڑتی ہے تب کوئی بھی نہیں تھا۔ اور میں اس ٹائم بہت زیادہ چھوٹی تھی، تو میری بہن کی نا سرجری تھی، تب میں تھی 7 سال کی تقریباً، ہاں 7 یا 8 سال کی تھی سرجری تھی۔ اور عید آنے والی تھی اور کپڑے گھر میں اتنے زیادہ اکٹھے ہو گئے تھے نا، میری ماما تب سوتی بھی نہیں تھی، گھر کے آ کے کام بھی کرتی تھی، گھنٹہ میرے پاپا اس کے پاس بیٹھتے تھے میری بہن کے پاس، اور میری ماما گھر آ کے کام کرتی تھی، نہاتی تھی، گھر کی صفائی وغیرہ کرتی تھی، سب کچھ وہ اکیلے ہی مینیج کر رہی تھی۔ تو میں بتا رہی تھی ہاں کہ عید آنے والی تھی، اور یہ کہ اس کو چھٹی نہیں مل رہی تھی کیونکہ میری بہن کی کنڈیشن بہت سیریس تھی۔ اس وجہ سے عیدیں تک میری ماں کی، میری بہن کی، یہاں تک کہ ہم سب کی ہاسپٹلس میں گزری ہیں، وہ صرف میری ایک غلطی کی وجہ سے۔ تو یہ کہ میں نے فرسٹ ٹائم تب کپڑے دھوئے تھے، عید آنے والی تھی، میں نے کہا میں ماما بھی تھک جاتی ہیں، چھوٹی سی تھی، میں کپڑے دھوئے پاپا کے، سب گھر کے بھائیوں کے، سب کے نا۔ تو میری جو ماما گھر آئیں وہ خوش بھی ہوئی اور میرے ہاتھ بھی چومے، میرے پاپا بھی آئے، وہ بھی انہوں نے بھی میرے ہاتھ چومے، خوش ہوئے۔ اچھا تو میں بتا رہی تھی کہ جو تھائز سے اس کا ماس اتارا تھا، ایک تو وہ پہلے ہی جلی تھی، اتنی تکلیف میں تھی، اوپر سے اس کا تھائز سے ماس اتارا، وہ بھی بعد میں پہلے کہا فریج میں رکھ دیں، ہفتہ ایک پڑا رہے فریج میں ماس۔ اس کے بعد جب میرے پاپا نے پوچھا کہ اب اس کا کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا وہ پھینک دے، وہ نہیں لگ سکتا، تو باہر کے ملک سے ٹیشو سپینڈرس منگوانے پڑیں گے، یہاں سے پاکستان سے نہیں ملتے۔ تو میرے پاپا کے فرینڈ تھے باہر کے ملک، انہوں نے ان سے نا کانٹیکٹ کیا۔ تب میرے پاپا کے پاس ایک پلاٹ تھا، تو انہوں نے اسے سیل کیا اور باہر کے ملک پیسے بھجوائے، وہاں سے ٹیشو سپینڈر منگوائے۔ ٹیشو سپینڈرس جو ہے وہ اس کے گلا کاٹ کر اس کے اندر ڈالا تھا، اسے پھر وہ روز پھلاتے تھے انجیکشن لگا کر، ہر ہفتے نا انجیکشنز لگتے تھے اس کو۔ ایک تو انجیکشنز کی بھی اتنی زیادہ تکلیف ہوتی تھی جب گلے میں اس کے انجیکشن لگتا تھا۔ تو جب وہ لاسٹ پوزیشن پہ پہنچ گیا، اچھا یہ میں بتا رہی تھی، جن جن بچیوں کے ٹیشو سپینڈر ڈالے ہوئے تھے نا، انہوں نے اور بھی بہت ساری جلی ہوئی تھیں بچیاں، ان میں سے ایک بچی کا ٹیشو سپینڈر پھٹ گیا تھا، کیونکہ وہ ایک بلون کی طرح ہوتا ہے، گلے میں ہوتا ہے، تو وہ پھٹ جائے تو اس سے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میرے پاپا ماں اس ٹائم بھی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ کچھ ہو نہ جائے، اور وہ اس کا اس طرح خیال رکھتے تھے کہ میرے پاپا ماں راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے کہ کہیں وہ الٹی ہو گئی تو گردن دب نہ جائے، پھٹ نہ جائے وہ بلون۔
تو پھر جب لاسٹ اسٹیج پہ پہنچ گیا بلون، انہیں لگا کہ وہ پھول چکا ہے، تو پھر اسے دوبارہ سے کاٹا اور اسے کھینچ کر پوری اسکن کے ساتھ اسے انہوں نے جوڑا تھا. اب یہ اس کا نشان تھوڑا سا ہے، لیکن تب تو پورا فیس جلا ہوا تھا. صرف آئز بچی تھی اور فور ہیڈ بچا ہوا تھا، باقی سارا اس کا فیس جلا ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر سرجری جب ہوئی تو اس کا یہ اتنا سا نشان پھر رہ گیا تھا، کیونکہ تب اتنا لیٹسٹ دور نہیں تھا. تو انہوں نے کہا تھا یہ نشان جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلا جائے گا. تو یہ ہے کہ اب بہت لائٹ رہ گئے نشان. اب اس کا دل کرتا ہے میں سرجری کرواؤں یہ سب کچھ نا، لیکن ابھی وہ نہیں کرواتی ہے. اب اس کی کیونکہ ایک خود بیٹی ہو چکی ہے، اور اس کو اس چیز کے ساتھ رہنے کی عادت بھی ہو چکی ہے. پہلے وہ بہت زیادہ کہیں پر جاتی تھی، لوگ سوال کرتے تھے یہ کیا ہوا ہے، چھیڑتے تھے. اسکول میں بچیاں بہت زیادہ چھیڑتی تھی، وہ گھر آ کے بہت زیادہ روتی ہوتی تھی. پھر وہ پاپا سے نا کہا کرتی تھی میں نے کیٹرینا کیف جیسا فیس لگوانا ہے. تو پاپا باپ ہوتا ہے، بچیوں کا دلاسا ہی دے سکتا ہے. وہ کہتے تھے ہاں ہاں میں کروا دوں گا. تب بڑی کوشش کی تھی کروانے کی، لیکن نہیں ہو سکا تھا. تو یہ ہے کہ اب اگر لائف میں اس کو موقع ملا تو وہ کروائے گی، ضرور کروائے گی. ابھی اس کی بچی چھوٹی ہے، اس لیے وہ رکس نہیں لیتی کہ وہ اسے کون سنبھالے گا. اس کے بعد فیس کی تو سرجری وغیرہ ہوگی. پھر اس کی فیس کی سرجری کے بعد ہی باڈی کی سرجری کی ٹائم نا. تو باڈی کی سرجری کے بارے پہلے ایک تھائی سے اس کا ماس اتارا تھا، وہ ان لوگوں نے کہا تھا پھینک دیں. پھر دوبارہ سے ان لوگوں نے دوسری تھائی سے اس کا ماس اتارا، اور وہ کہا تھا کہ اس کی جو ہے باڈی پہ لگائیں گے. تو پھر جو تھائی سے اس کا ماس اتارا تھا وہ اس کی باڈی پہ لگایا، اور یقین نہیں کریں گے وہ اسٹیپلر کی پنس کے ساتھ لگایا تھا. اور 15 دن بعد وہ پنس کھلنی تھی. اور جب وہ پنس کھلتی تھی اتنا زیادہ وہ روتی تھی، اتنا زیادہ، کیونکہ اسٹیپلر کی پن اگر لگاؤ تو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. اور وہ ہوش میں پنس اتارتے تھے. تو ایک ڈاکٹر تھے وہ اتار رہے تھے پنس نا، بڑی زور زور سے اتار رہے تھے. اور میری بہن ایسے تڑپ رہی تھی کہ میرے پاپا سے نا پھر برداشت نہیں ہوا. پہلے تو میرے پاپا نے اس ڈاکٹر کے ساتھ لڑائی کی. میری ماں منع کرتی نہیں کہ کرنے تو ان کو جو کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر ہے وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میرے پاپا نے پھر بھی لڑائی کی ان سے اور کہا پیچھے ہو جاؤ. اور میرے پاپا نے ساری اس کی باڈی کی جو اسٹیپلر پنس ہوتی تھی نا وہ اس کی باڈی پہ لگی تھی، تو وہ اس کی پنس خود نکالی. اور جب میرے پاپا نے اس کی پنس نکالی ذرا سا بھی نہیں روئی. اتنے آرام سے اتنے پیار سے میرے پاپا نے اتاری اس کی پنس. تو پھر اس کی باڈی کی سرجری پھر اس طرح ہوئی تھی. تو آج یہ ہے کہ اب ماشاء اللہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی اب ایک بیٹی بھی ہے. حالانکہ تب ڈاکٹر سے ہمیں کہا تھا کہ شاید یہ ماں نہیں بن سکتی، کنفرم نہیں کچھ بھی بتایا تھا، لیکن وقت کے ساتھ دیکھیں وہ سب کچھ ہو گیا. ڈاکٹرس بھی یہ ہے کہ اپنی رائے دے دیتے ہیں جتنی ان کو نالج ہوتی ہے، باقی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ہے کہ بہت برا ٹائم تھا جو گزرا ایک میری غلطی کی وجہ سے. اس نے اتنی تکلیف کاٹی ہے. میں اس سے نا کہتی ہوتی مجھے معاف کر دے کہ میری وجہ سے تو جلی. چھوٹے ہوتے وہ مجھے کہتی ہوتی تو نے مجھے جلایا، مجھے نہ بلایا کر، یہ ہے وہ ہے. لیکن پھر جب بڑی ہوئی تو سمجھ آ گئی. پھر اس کے بعد اس نے کبھی بھی مجھے نہیں کہا، کیونکہ تب میں بھی چھوٹی تھی اور وہ بھی چھوٹی تھی. تو بس آج کا جو ہے ولاگ اسی پر تھا. باقی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے کہ آج سارا دن میں نے کیا کیا. تو رات میں یہ ہے کہ اب بچیاں کھیل رہی تھیں، کیونکہ مجھے اپنے کام بھی جب کرنے ہوتے ہیں ایسا یہ بھی مجھے اپنے دھیان لگا لیتی ہیں. اور ان کے ساتھ مجھے ٹائم اسپینڈ کرنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. تو پھر ہم باہر گھومنے چلے گئے کیونکہ میری بیٹی ضد کر رہی تھی کہ آئس کریم کھانی ہے. تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں. ساتھ ساتھ میری ماں مجھے منع کری تھی میری ویڈیو نہ بنائی، میری ویڈیو نہ بنائی. میں جب وہ مجھے کہتی ہے نا میری ویڈیو نہ بنائی، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا اندر سے تکلیف ہو رہی ہوتی کہ میں کہتی میں تو بناؤں گی اب ویڈیو. تو میں ان کی پھر ویڈیو بنا لیتی ہوں. کہتی ہے مجھے گناہ گار نہ کیا کر، میری نہ ویڈیو بنایا کر. آئس کریم وغیرہ کھا کر پھر ہم واپس آ گئے تھے. تو پھر مجھے کام کرنا تھا. ہسبینڈ پالک لے کر آئے ہوئے تھے، کہے تھے آج ہی کاٹ لینا نہیں تو خراب ہو جائے گی. تو میں وہ کاٹ رہی تھی، ان دونوں نے مجھے اتنا تنگ کیا کاٹتے ہوئے. جیسے تیسے کر کے میں نے کاٹ لی. اور یہ ہے کہ آج کا ولاگ یہیں تک تھا. اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا.
زندگی رہی تو کل ایک نئے بلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔